اورنگزیب کو یہ پریشانی کافی حد تک لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ سیحان سے کہتا ہے کہ ایلف تم سے اتنی بے حد محبت کرتی تھی اور اچانک سے اس کی خودکشی ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی اور ایک دم سے اس نے خودکشی کر لی۔ یہ بات سن کے سیحان کو بھی پورا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ضرور اس میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوگا جو ایلف کے ساتھ کافی حد تک نفرت کرتا ہو، لیکن وہ یہ بھی بات کلیئر کر دیتا ہے کہ میرے بابا بھی اس کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرتے تھے۔ اورنگزیب اسے صاف الفاظوں میں سمجھا دیتا ہے کہ اس سب کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف غازی یوسف اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ اورنگزیب کا بھی قتل کر دو تاکہ میرے بیٹے کو میری کسی بھی سچائی اور حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر میرے بیٹے کو میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میری بھی جان کا دشمن بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور میرے بیٹے کے درمیان اب کسی بھی قسم کی کوئی اور نئی غلط فہمی پیدا ہو۔ یہیں پہ غازی یوسف کی بہت بڑی بھول ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اورنگزیب کو مروا دے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اورنگزیب کے پیچھے اب اس کا اپنا بیٹا سیحان غازی کھڑا ہے، کیونکہ سیحان اورنگزیب کو فل سپورٹ دے رہا ہے، کیونکہ ایک اورنگزیب بھی ہے جو اس کے ساتھ بالکل اس وقت لائل نظر آ رہا ہے، جو اس کو اس کی بیوی کی موت کے بارے میں سب کچھ باتیں آگاہ کر رہا ہے کہ کس طرح ایلاف کی موت ہوئی۔ جیسے ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے، وہاں پہ صاف الفاظوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک خودکشی نہیں بلکہ ایک صاف قتل دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی سیحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اب اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی کا قتل ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں اس طرح اپنی بیوی کے کیس کو عدالت میں گھسیٹ نہیں سکتا۔ دوسری طرف وہ غازی یوسف کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اور آ کر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میری بیوی کی کوئی خودکشی نہیں ہوئی بلکہ میری بیوی کا صاف قتل کیا گیا ہے اور جھوٹا لیٹر بنا کے میرے سامنے لایا گیا ہے تاکہ مجھے بتایا جائے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ جس کسی کا بھی اس کے کیس کے پیچھے ہاتھ ہوگا میں اسے نہیں چھوڑنے والا۔ وہ غازی یوسف کو صاف الفاظوں میں بول دیتا ہے کہ بابا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں صاف آیا ہے کہ میری بیوی کا گلا دبا کر اسے مارا گیا ہے، اس نے کوئی خودکشی نہیں کی۔ غازی یوسف جیسے ہی یہ بات سیحان کے منہ سے سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی یہ سچائی اور اس کا یہ گھٹیا کام کبھی بھی اس کے بیٹے سیحان کے سامنے آئے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں خود دیکھنے کو ملے گا کہ جیسے ہی سیحان کے سامنے اپنے بابا غازی یوسف کی سچائی سامنے آئے گی تو سیحان اپنے بابا کے اوپر چیخے گا اور چلائے گا، اور اپنے غصے کو چھپانے کے لیے وہ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے کنٹری میں شفٹ ہو جائے گا، اپنے بابا کو ہمیشہ چھوڑ کر۔ یہ تو تھی میری آج کی پریڈکشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمراہی ڈرامے میں کیا سیحان اپنے بابا سے بدلہ لے پائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر دوسری کنٹری میں شفٹ ہو جائے گا۔